نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا مرشدي يا حبيب الله۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی وہ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ رب کا مطلب پرورش کرنے والا، تو اس میں رب پہلے استعمال کیا اور اس میں خالق بعد میں، وہ اس وجہ سے کہ اس نے تخلیق سے پہلے ہی انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے پرورش کا انتظام پہلے سے کر دیا تھا، اس کے بعد ساری چیزوں کی تخلیق کی گئی۔ تو یہاں خاص طور پہ چونکہ انسانوں کا ذکر ہے، انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے کائنات میں جو کچھ بھی بنا، جو کچھ انسانوں کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کر دی تھی، بنا دی تھی، اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ وہ صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور جب سب کا خالق اور سب کا رب وہی ہے، تمہارا بھی، تمہارے آباء و اجداد کا بھی، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ الذی وہی رب ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالے، بہی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات کچھ پھل، رزقاً کھانے کے لیے، لکم تمہارے، فَلَا تَجْعَلُوا تو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً مد مقابل، وَأَنتُمْ اور تم، تعلمون اس بات کو جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ صرف تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا ہی رب یا خالق نہیں، بلکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا اور اس کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور آسمان کو بھی اسی نے تخلیق کیا جو تمہارے لیے چھت کی صورت تمہارے اوپر ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے آسمانوں سے پانی بھی نازل کیا، پھر اسی پانی کے ساتھ اس نے پھل نکالے جنہیں تم کھاتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا تو پھر تمہیں چاہیے کہ جو اتنی ساری چیزوں کا خالق اور رب ہے، تمہارا بھی اور باقی ساری چیزوں کا بھی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ کوئی مد مقابل، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ جو اتنی چیزوں کا خالق، مالک ہے، رب ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور یہ بات تمہاری پچھلی کتابوں زبور، تورات اور انجیل وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ عبادت کے قابل، عبادت کے لائق وہی رب ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس کتاب کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس کی مثل، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ اب اس وقت مشرکین اور کفار اس وقت بھی اور آج کے بھی قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی مشرکین یہی کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سے اس کو گھڑ کر پیش کرتے ہیں اور لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو
مشرکین کو، کفار کو، اور جس کسی کو بھی اس کے بارے میں شک ہے، سب کے لیے یہ چیلنج ہے یہ آیت مبارکہ کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جو کتاب ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل فرمائی ہے، تو تم ایسا کرو کہ فَأْتُوا لے آؤ بصورت، کوئی صورت میں مثل ہی اس کی مثل، تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر تم بھی لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالکل اسی جیسی ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، سادگی میں، حسن میں، تاثیر میں، الفاظ میں بالکل اس جیسی ہو۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں قرآن کریم کی آیات اور اس کے الفاظ بالکل سادہ سے اور عام فہم ہیں، ہر بندہ اپنی استطاعت، اپنے علم کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن انہی سادہ الفاظ کے اندر اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ہے کہ آج تک 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص آج تک، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی بھی شخص، کوئی فقیہ اس بات کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو قرآن کریم کے اوپر عبور حاصل ہو گیا ہے، اس نے قرآن کریم کی تمام فصاحت اور بلاغت کو سمجھ لیا ہے۔ بظاہر عام فہم، سادہ سے نظر آنے والے الفاظ جو اپنے اندر فصاحت اور بلاغت اور گہرائی سموئے ہوئے ہیں، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہے اور وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتا ہے۔ تو جب کوئی اس کی فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اس جیسی صورت کو کیسے بنا سکے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جیسی ایسی ہی فصیح اور بلیغ کتاب بنا کر لے آؤ، کوئی فصیح اور بلیغ کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَدْعُوا، اور اس کے لیے تم بلا لو شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو۔ شہید کا مطلب شہید بھی ہوتا ہے جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب حمایتی، مددگار اور گواہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں حمایتی اور مددگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بلا لو اپنے حمایتیوں کو اور یا اپنے مددگاروں کو کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس جیسی صورت بنانے میں، تو تم ان سب کو بلا لو، دنیا بھر میں جتنے بھی تمہارے حمایتی اور مددگار ہیں سب کو بلا لو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صادقین کا مطلب یہ نہیں کہ کفار یا مشرکین کے یہاں کوئی سچا ہونے کا احتمال تھا، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اس جیسی ایسی ہی فصیح اور بلیغ کوئی صورت بنا کر لے آؤ جو دیکھنے میں، جو پڑھنے میں بالکل عام فہم سادہ سی ہو لیکن فصاحت بلاغت میں بھی اس جیسی ہو، تو ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ پھر خود ہی اس کا آگے جواب بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن، پھر اگر لم تفعلوا، تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تفعلوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ پہلے صیغے میں احتمال ظاہر کیا کہ اگر ایسا نہ کر سکو، لیکن وَلَن تفعلوا جہاد کا صیغہ بول کے اللہ تعالیٰ نے جیسے مہر ثبت کر دی قیامت تک کے لیے، وَلَن تفعلوا، ہرگز تم اس جیسی صورت نہیں بنا سکو گے۔ تو جب تم ہرگز اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر کیا ہے؟ فَاتَّقُوا، پھر تم ڈرو، نارا، آگ سے، اللتی، وہ آگ، وقودها، جس کا ایندھن، ناسو، انسان ہیں، والحجارت، اور پتھر ہیں، اعدت، جو تیار کر دی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ وعدت ماضی کا صیغہ ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، جیسے جنت کے بارے میں ہے کہ وہ تیار کر دی گئی ہے، اسی طرح جہنم بھی تیار پڑی ہے کفار کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب فرما رہا ہے اور ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو اس کتاب کو سچا مانتے ہیں۔ فرماتا ہے وبشر، اے پیغمبر خوشخبری سنا دیجیے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں اس کتاب کے ساتھ، وعملوا، اور وہ عمل کرنے لگے ہیں، صالحات، نیک، اور وہ اچھے عمل کرتے ہیں، انا، یقیناً، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، انہارو، نہریں۔ تو ان لوگوں کے لیے باغات ہیں اور ان باغات میں نہریں بہتی ہیں۔ نہریں وہاں کی 4 قسم کی نہریں ہیں، ایک دودھ کی، ایک شہد کی، ایک پانی کی اور ایک شراب طہور کی۔ تو یہ 4 قسم کی نہریں وہاں پہ بہتی ہیں جو ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو عطا کی جائیں گی۔
کلما جب کبھی روزے کو کھلایا جائے گا انہیں منہا اس جنت میں یا ان باغات میں سے من ثمرتن کوئی پھل رزقاً رزق کی صورت میں قالو تو وہ کہیں گے ہاذا یہ تو الذی وہی ہے رزقنا جو ہمیں کھلایا گیا تھا من قبل اس سے پہلے بھی واتوبہ ہی اور دیا گیا ہے وہ پھل ان کو متشابہن ملتا جلتا کہ جب وہاں انہیں جنت میں پھل کھلایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں بھی دنیا کے پھل سے وہ ملتا جلتا پھل ہوگا۔ جیسے قرآن مجید کے اندر جنت میں پائے جانے والے پھلوں میں انار کا ذکر بھی ہے، سیب کا ذکر بھی ہے، انگور کا ذکر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسی دنیا کے پھل سے ملتا جلتا پھل وہاں پہ ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ بالکل مختلف، بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت ذائقہ ہوگا کہ دنیا کے پھل تو بس اس کی ایک مثال سمجھ لیں، کہ اس کی ایک نقل سمجھ لیں کہ یہ نقل ہے اس کی۔ اصل پھل وہ جنت میں ہوں گے اور انتہائی لذیذ اور انتہائی خوبصورت اور میٹھے ہوں گے، اور وہ شکل کو دیکھ کر کہیں گے کہ ایسا ملتا جلتا پھل ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی کہ دنیا میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ لوگ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہاں پہ ان کو پاکیزہ اور مطہر بیویاں بھی دی جائیں گی۔ جو جنت کی حوریں ہیں وہ ان کو بیویوں کی صورت میں دی جائیں گی جو کہ پاکیزہ ہوں گی، اور ان کو اپنی بیویاں بھی جو دنیاوی بیویاں ہوں گی، یہ بیویاں بھی ان کو وہاں پہ عطا کی جائیں گی۔ ہر عورت جس کے نکاح میں دنیا میں وہ جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن وہ جنت میں اسی شوہر کے ساتھ وہاں پہ رہے گی، اور اس شوہر کو اس شخص کو وہی بیوی عطا کی جائے گی۔ تو وہاں پہ یہ دنیاوی بیویاں جو ہوں گی یہ بھی پاکیزہ اور مطہرہ ہوں گی، کہ دنیا میں جو علائشیں، جو نجاستیں یا جو ناپاکیاں ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ، وہ ان چیزوں سے پاک ہوں گی وہاں پر۔ تو حوریں تو پاک ہی ہوں گی، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں، وہم فیہا اور وہ اس جنت میں وہ لوگ، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، ہم جمع کی ضمیر ہے اور اس میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں، کہ وہ لوگ، وہ مرد جو جنتی ہوں گے اور ان کی بیویاں فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ بس میں فاطمہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔